ماحول دینا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کا جو مقابلہ ہے یہ کر سکیں، کہ یعنی کہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ وہ کم سے کم ہو، وہ اتنی ہو کہ یہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ جو بجلی اور گیس کہ جو مین کمپوننٹ ہیں جس سے جو کسی بھی جو انڈسٹریل یونٹ ہے اس کی جو کاسٹ کو کنٹرول کرنا ہے وہ اس گیس اور بجلی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو صنعتیں ہیں ان کو جو بجلی ملے اور جو گیس ملے وہ سستی ملے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جو پالیسی ہے وہ مکمل شفٹ کر دی ہے، ہم اب بڑے لیول پہ ہم پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے ہائیڈرو پاور جنریشن کا، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان اپنی ضرورت کی ساری بجلی جو ہے وہ اپنے پانی سے پیدا کرے، اور اس لیے ہم نے جو ہائیڈرو پروجیکٹ ہیں پچھلے 1 ماہ کے اندر ہم نے 4 ہائیڈرو پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کیے ہیں، اور یہ اسی چیز اور یہ ہماری سمت ہے۔ جب انہوں نے اپنی بڑی ڈیٹیل بریفنگ تھی، یہ مختصر میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی، تو جب انہوں نے اپنی یہ بریفنگ کمپلیٹ کی تو اس وقت جو ہے وہ انٹرسٹنگ راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی بریفنگ کمپلیٹ کر لی تو انہوں نے جو پارلیمنٹیرینس ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا نہایت ادب کے ساتھ کہ میں تمام آنریبل ممبر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بریفنگ کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اب آپ لوگوں نے مجھ سے سوال کرنے ہیں، تو میری اب تمام آنریبل ممبر سے گزارش ہے کہ جو سوالات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جو میری جاب ہے وہ میری جاب کے ریلیٹڈ سوالات ہونے چاہیے، لیکن ہو پاکستان اور پاکستان کے جو پارلیمنٹینئرز ہیں یعنی کہ کوئی بھی عہدیدار ہیں ان کے اندر پروفیشنلزم ہو، یہ بات تو مانی نہیں جا سکتی۔ تو ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جب جو کبیر شاہ صاحب ہیں جو بلوچستان سے سینٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان سے سوال کرتے ہوئے انہوں نے ان سے کہا، عاصم سلیم باجوہ صاحب پہ انہوں نے جو ہے وہ تنقید شروع کر دی۔ میں ان کا جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ آپ کے ساتھ ریڈ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کبیر شاہ صاحب نے جو ہے وہ کیا کہا۔ کبیر شاہ صاحب نے کہا کہ سی پیک روٹ پر ایک سڑک کے علاوہ بلوچستان کو کچھ بھی نہیں ملا، اللہ کا شکر ہے کہ بارش ہوئی، ڈیم بڑے اور گوادر کو پانی ملا، گوادر میں مقامی ماہی گیروں کی کشتی کے آنے جانے کا راستہ بھی نہ بن سکا، کلاد، خنزادار، مچ، مستنگ اور پنجگور، تربت، گوادر میں کول پلانٹ اقتصادی زون کیوں نہیں لگایا گیا؟ بلوچستان کے لیے پانی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، پانی 60 فٹ زیر زمین سے 1000 فٹ تک چلا گیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سوالات کرنا شروع کیے تو اس کے اوپر عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ بڑے اگریسو ہو گئے۔ جب وہ اگریسو ہوئے تو انہوں نے بڑا اگریسو ہو کے اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک جواب دیتے ہوئے عاصم سلیم باجوہ صاحب نے کہا کہ گوادر بندرگاہ جو ہے وہ آپریشنل ہو چکی ہے، 1.2 ملین گیلن پانی کی ترسیل وہاں سے شروع ہو چکی ہے، مشرقی سیلی شاہراہ بن چکی ہیں، ہوائی اڈہ بن رہا ہے۔ مزید انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس وقت ملک ایک دراہے پر کھڑا ہے، ماضی کے گلے شکوے چھوڑ کر آگے بڑھنے کا وقت ہے، آپ ایک لیڈرشپ ہیں، آپ عوام کو جواب دہ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 کلومیٹر کی سڑک نہیں بنی، یہ غلط بات ہے، یہ کام آپ کے کرنے والے تھے، میں نے یہ سفر اب شروع کیا ہے، تھوڑا انتظار کر لیں، 72 سالوں میں ترقی نہ ہونے کا جواب آپ کو دینا ہے، مجھے نہیں، آپ وہاں کے لیڈر رہے ہیں، سی پیک تو اب آیا ہے، اس سے پہلے گوادر کو ترقی دینا آپ کی ذمہ داری تھی، اس کے اوپر آپ کو جواب دینا چاہیے، اب پچھلے گلے شکوے چھوڑیں اور آگے چلیں۔ تو جب یہ گفتگو ہوئی تو جو کمیٹی کی چیئر پرسن تھی شیری رحمان صاحبہ، انہوں نے پھر انٹروین کیا اور انہوں نے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا کہ نہیں آپ کی جو بریفنگ ہے وہ بڑی جو ہے وہ ہوپ فل ہے، ہم آپ سے مطمئن ہیں، آپ سی پیک جو ہے وہ بالکل درست جا رہا ہے، صحیح جا رہا ہے، ہم آپ سے بالکل مطمئن ہیں، تو آپ یہ ایسا تاثر نہ لیں کہ ہم آپ سے مطمئن نہیں ہیں۔ لیکن اس دوڑ میں جو ہے وہ نون لیگ بھی پیچھے نہ رہی، تو جو نون لیگ کے رکن تھے اسد اشرف صاحب، انہوں نے جو وہ سوال کیا اور انہوں نے کہا جی وہ بات آپ کی ساری ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ تو بتا دیں کہ جو اورنج لائن ہے لاہور میں اس کا کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں نہیں چل رہی؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے
असद अली बाजवा साहब ने कहा जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपका इशारा है कि शायद ये कोई सियासी मसला है। ये सियासी मसला नहीं है, बल्कि जो उसका तमीराती काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसका सिविल वर्क जो है ऑर्गेनाइज ट्रेन का वो बाकी रह गया है, जिसके लिए हमें 1600 अफराद की जो है वो भर्ती हमने करनी है, जो जल्द हम ये अमल करने शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ही हमारा ये अमल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, हम ऑरेंज लाइन मनसूबा जो है वो आवाम के लिए खोल देंगे। मजीद फिर उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ हम 100 से ज़ायद जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इससे हमारा जो मेन जो मकसद है वो यही है कि इसमें जो है तकरीबन 70 लाख नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी 2026 तक। यानी कि आने वाले 6 सालों में तकरीबन 70 लाख जो लोग हैं उनको नौकरियां मिलेंगी सी पैक के मंसूबों से। तो ये उनकी जो थी वो ब्रीफिंग थी। और इसमें एक आखिरी बात जो है वो मैं ऐड करता चलूँ कि जो मीडिया के ऊपर जो एक कंपेन चलाई जाती है, जो नैरेटिव दिया जाता है पीपल पार्टी ख़ास तौर पे नून लीग की तरफ से कि सी पैक को रूल मैप कर दिया, स्पीड उसकी सुस्त कर दी गई है, तो ये खबर मेरा आपके साथ शेयर करने का ये मकसद था कि इस इजलास के अंदर पीपल पार्टी के लोग भी शामिल थे, नून लीग के लोग भी शामिल थे, और इस इजलास यानी कि सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए सी पैक है उसका आसम सलीम बाजवा साहब को ये कहना कि हम आपकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं, सी पैक का सफ़र हमारी नज़र में बिल्कुल सही जा रहा है, उसी स्पीड से जा रहा है जिस रफ्तार से होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो मीडिया के ऊपर कहा जाता है वो गलत कहा जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी बयानिया है और कुछ नहीं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके जो हैं वो पैदा होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का जो केस है, जो उनका सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया है, मैं उसके ऊपर करूँगा। मैंने वो फ़ैसला पढ़ना शुरू किया हुआ है, वो 87 सफ़ात का फ़ैसला है, तो अभी तक मैंने 25 सफ़ात उसके पढ़े हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके उस फैसले पे जो है वो आपके साथ उसको शेयर करूंगा कि जिस तरह मीडिया के ऊपर इस वक्त उसके ऊपर बहस चल रही है कि इसमें कितनी सदाकत है या मीडिया किस पहलू को लेकर दिखा रहा है और उसको किस तरह से वो जोड़ रहे हैं, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।